أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیات قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ انشقاق کی 10 نمبر سے لے کر 15 نمبر کی آیات ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ سورہ شروع کی گئی تھی اور اس سورت کی 9 آیتیں مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے انسان، تجھے کشاں کشاں دھیرے دھیرے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں قیامت کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس کے بعد یہ آیات آئی تھیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگوں کے اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ اعمال نامے یعنی انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کا ایک ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ کل میدان محشر میں ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں۔ وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اور یہ شخص اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اور حساب سے مراد یہ ہے کہ نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں پیش کر دیا جائے گا، گویا وہ کامیابی کا ضامن ہے کہ داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ اس سے مراد اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے ہیں کہ جب نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہاں تک گزشتہ اس کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیتیں تلاوت کی گئیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی پشت یعنی اس کی پیٹھ پیچھے سے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک تو یہ کہ جیسے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بدھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ان کے ہاتھ پیچھے بدھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے پشت، ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا تو نامہ اعمال ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اب جو نیک لوگ ہوں گے ان کا سیدھا ہاتھ، داہنا ہاتھ اس نامہ اعمال کی طرف بڑھے گا، خود بخود بڑھے گا، اور وہ داہنے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال کو لیں گے۔ اور جو برے ہوں گے، جن کا انجام برا ہونے والا ہے، ان کا بایاں ہاتھ آگے بڑھے گا، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، پیچھے چھپا لیں گے، بائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال جب یہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو پیٹھ کے پیچھے سے ان کا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتے اس طرح سے ان سے ناراض ہوں گے جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی۔ فرشتے اتنے ناراض ہوں گے کہ ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور ان کے نامہ اعمال کو ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو اب وہ موت کو پکارے گا۔
موت ہی موت کو پکارے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے موت آ جائے، میں مٹی ہو جاؤں۔ وہی شخص جو دنیا میں زندگی کا طالب تھا، جو دنیا میں زندگی کا حریص اور لالچی تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ مجھے دنیا کی زندگی میسر ہو، حاصل ہو، کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ ذلت کی زندگی ہو، معصیت کی زندگی ہو، اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہو، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہو، وہ زندگی کا طالب تھا دنیا کے اندر کہ مجھے زندگی ہی زندگی ملے۔ کوئی شخص مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان زندگی کا طالب ہوتا ہے کہ اسے زندگی ملے، لمبی عمر ملے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری بدبختی کی علامت ہے، میری ناکامی کی علامت ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اب وہ شخص موت کو پکارے گا، فسوف يدعو ثبورا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم کو دیکھیں گے، اس کی چیخ اور چنگھاڑ کو دیکھیں گے تو وہ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ایک موت کو مت پکارو، بہت ساری موتوں کو تم پکار لو۔ یعنی آج تمہیں موت آنے والی نہیں ہے کہ موت آنے کے بعد اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے، موت وہاں آئے گی نہیں۔ موت تو دنیا میں آ گئی، اب جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی میں موت نہیں آئے گی، لیکن مجرم لوگ موت کو پکاریں گے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایسا شخص جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ دنیا کی زندگی میں اپنے اہل و عیال میں مست رہا کرتا تھا۔ اپنے دنیا کی جو اس کی زندگی تھی، اس زندگی کے اندر اپنے اہل و عیال میں، اپنے بیوی بچوں میں مست رہتا تھا۔ اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، آخرت کی زندگی کا اسے یقین نہیں تھا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اسے یقین نہیں تھا۔ بس دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا اور دنیا ہی کی زندگی کی فکر میں لگا ہوا تھا اور اسی میں مست تھا، اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، آخرت سے بالکل غافل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اوپر ان لوگوں کے حالات ذکر فرمائے ہیں کہ جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس دن جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی لوٹ جائیں گے۔ وہ دنیا میں فکر کی زندگی گزارتے تھے، وہ دنیا کے اندر غم کی زندگی گزارتے تھے، ہر خوشی اور مستی کے موقع پر وہ آخرت کو پیش نظر رکھتے تھے، وہ آخرت سے غافل نہیں تھے۔ ایسے لوگ جو دنیا کے اندر فکر مند ہو کر زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تم کو فکر سے آج آزاد کر دیا گیا، تمہاری فکر کو ختم کر دیا گیا، تمہارے غم کو خوشی سے دور کر دیا گیا اور تمہیں جو ہے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ لیکن جو شخص دنیا میں مستی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، نماز سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے حکموں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی محبت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اس کے لیے کانٹوں پر چلنا جیسا دکھتا ہے اور دنیا کے عیش و آرام میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اسے اللہ کے پاس واپس نہیں جانا ہے، وہ یہ خیال کر رہا تھا، وہ یہ اس کا گمان تھا اور وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھے اللہ کے پاس نہیں جانا، بس جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا پروردگار تو اس کی پوری خبر رکھتا تھا، اللہ رب العزت غافل نہیں تھا اس سے۔ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے یہ مت سمجھے کہ میں چھپ کر کر رہا ہوں، میں کسی کی پکڑ میں نہیں ہوں، میں کسی کی نگاہ اور نظر میں نہیں ہوں، یہ انسان کی غفلت ہے اور انسان دھوکے کے اندر پڑا ہوا۔ اللہ رب العزت کو اس دنیا کے اعمال کے اوپر انسان کو جزا اور سزا دینا ہے، اس کا اچھا بدلہ دینا ہے اور اس کی پکڑ کرنا ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت ہر انسان کے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کی پوری طرح سے خبر رکھتا تھا، اس پر پوری طرح سے نظر رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان لوگوں کا حشر بتلایا ہے کہ جن کا نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو دنیا کی زندگی کے اندر مست تھے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور آخرت کی زندگی سے غافل تھے، ان کا یہ حال ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی۔ اللہ رب العزت کو کوئی بات فرمانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندوں کو یقین دلانے کے لیے اور بندوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں کہیں کوئی بات کو قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی۔ شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد آسمان پر تھوڑی سی سرخی، تھوڑی سی لالی اور لال قسم کی روشنی موجود رہتی ہے، اسے شفق احمر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے، اسے شفق ابیض کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورج کے غروب ہونے کے اور شام کی سرخی کی قسم کھاتے ہیں واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اور رات جب ان چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی جب رات ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں، انسان اپنے کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے دور دور پھیل جاتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو اپنے گھر آ جاتا ہے۔ انسان دکان کھولتا ہے، اس دکان کو پھیلا کے رکھتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ چرند اور پرند جو ہے اپنی غذا کے لیے منتشر ہو جاتے ہیں، اس کائنات کے اندر پھیل جاتے ہیں، لیکن جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ جھنڈ کی شکل میں اور غول کی شکل میں اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ بدر کامل بن جاتا ہے، جب مکمل ہو جاتا ہے، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ پوری طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ چاند جب نکلتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، قوس و قزح دھنس کی طرح ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے چاند بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بدر کامل بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، جسے 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف پہنچو گے۔ چڑھتے چڑھتے آدمی ایک منزل کی طرف پہنچتا ہے۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے، دن رہتا ہے اور دن جاتا ہے، پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، اور پھر رات اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ جیسے چاند ابتدا میں بہت باریک ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ مکمل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر زوال آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ پتلا ہو کے غروب ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ ایک نطفے سے اللہ رب العزت نے اسے منجمد جمع ہوا خون بنایا، پھر اسے گوشت کی شکل دیا، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائی، پھر جسم کے اعضاء بنے، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر جو ہے ماں کی رحم کا جو خون ہے اس کی غذا بنی، اور پھر 9 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، اور پھر ماں کے دودھ سے اس کی پرورش کی اور اس کی غذا بنی، اور پھر جب 2 سال کی عمر کا پہنچا تو پھر دنیا کی جو لذیذ چیزیں ہیں
وہ اس کی غذا بنی اور پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ تفریح کرنے لگا، کھیل کود میں مشغول ہوا۔ پھر اس کی زندگی اس مقام پہ پہنچے کہ اسے تعلیم اور تربیت کے شکنجے میں کس دیا گیا۔ پھر وہ اس کی زندگی جو ہے جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، اور پھر اس جوانی کی خواہشات اس کے اندر پلنے لگی۔ پھر اس نے نکاح اور شادی کیا، اور اس نے جو ہے امور خانہ داری اور گھر گرہستی کے اندر لگا، اولاد کی پرورش میں لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے قوا کمزور ہو گئے۔ اب اس کی طاقت وہ نہیں رہی جو جوانی کے اندر تھی۔ پھر وہ ضعیفی کی طرف جانے لگا، اور پھر بیماریوں نے اس کو گھیر لیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ قبر کے قریب پہنچتے پہنچتے موت کی آغوش میں پہنچ گیا، اور پھر قبر کے اندر اسے دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کی زندگی کے بارے میں بتلایا کہ اے انسان، تجھے دھیرے دھیرے کشاں کشاں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تمہیں آہستہ آہستہ یا تم جو ہے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جا رہے ہو۔ انسان سوچے کہ انسان کی جو زندگی گزرتی جا رہی ہے وہ اصل زندگی کی طرف اس کا قدم جا رہا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مر گیا تو بس یہیں زندگی ختم۔ نہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اور ان چیزوں کی قسم کھا کر انسان کو آگاہ کیا، اے انسان، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے، جس طریقے سے چاند ابتدا میں بہت باریک تھا، پھر 14ویں کا چاند مکمل ہوا، اور پھر جو ہے چاند ایک دن جا کر غروب ہو جاتا ہے، ایسی تمہاری زندگی بھی ہے۔ بچپنے سے لے کر جوانی کے اندر تمہاری زندگی بدر کامل کی طرح مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر تم زوال کی طرف جانے لگتے ہو، ایک دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات رکھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کو آگاہ کرتے ہوئے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو کہ جیسے کوئی مسافر رہتا، یا کوئی راستہ چلنے والا راہ چلتے چلتے کسی جگہ کسی چھاؤں کے اندر کسی سائے میں ٹھہر جاتا ہے۔ بس تم سمجھو کہ دنیا کی زندگی ایک پلیٹ فارم کی زندگی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر تم رہ رہے ہو، جب ٹرین آ جائے گی اس میں تمہیں سوار ہو جانا ہے۔ بس اس طریقے سے زندگی گزارو، اور پھر یہ سوچو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی۔ اور پھر جب ہم دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس اعمال کا ہمیں بدلہ ملے گا، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو پھر ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں، ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے، تو پھر اللہ کے سخت ترین عذاب کے ہم مستحق اور حقدار ہوں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی ایسی گزارے کہ ہم ایک مسافر ہیں، ہم ایک ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، جب وہ ٹرین آ جائے گی ہم پلیٹ فارم پہ ہیں، ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنے پیغمبر اور رسول کے ذریعے سے آنے والی جو زندگی ہے اس کے حالات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دی، اور اللہ رب العزت بندوں سے کتنی محبت فرماتے کہ منظر بدل بدل کر، پہلو بدل بدل کر، الفاظ بدل بدل کر بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سننے والے اور پڑھنے والے جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے تفسیر ہونے کے بعد سجدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں،
سجدے سے مراد یہاں اصطلاحی سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کو اور قرآن کے احکام کو مانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ تو اس کو جھٹلاتے بھی ہیں، اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں جو کافر ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ اس قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جس کو یہ اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہیں، جس کو یہ جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو یہ دلوں کے اندر چھپاتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، ان کو بہت دردناک عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ وہ موت ہی موت کو پکاریں گے اور موت آئے گی نہیں، جبکہ انسان زندگی کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، لیکن ایسا سخت ترین اور دردناک عذاب دیا جائے گا کہ وہ موت ہی موت کو پکاریں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح کی قید بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو، ہمارے اعمال اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہ ہوں۔ اگر ہمارے اعمال ہماری نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں گے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو وہ اعمال صالحہ کے اندر نہیں آئیں گے۔ اعمال صالحہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال سے راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کریں گے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، جنت کا انعام و اکرام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کا عیش و آرام اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی لذتیں یہ ختم ہونے والی چیز، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یا اللہ رب العزت ان نعمتوں کو چھین لے یا انسان کی زندگی ہی ختم ہو جائے تو وہ ساری نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن آخرت کی جو نعمت ہے اور آخرت میں جو انعام و اکرام ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر غیر ممنون، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کا ایک دستور ہے اور اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اہل ایمان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جہاں جہنم کا اور دوزخ کا اور اس کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں اللہ رب العزت جنت اور اس کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں اہل ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا ارحم الراحمین، آپ رب العالمین سارے جہان کے پالنے والے، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں
وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، آپ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔